دو پڑوسیوں کی کہانی۔ ایک زمانے میں دو ہمسائے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک قاسم اور دوسرا فہیم تھا۔ قاسم کے پاس بے پناہ دولت تھی، لیکن فہیم کو اپنی روزمرہ کی روٹی کے لیے لڑنا پڑتا تھا، لہٰذا فہیم کو اپنے ہمسائے کی دولت سے حسد تھا۔ دن بدن حسد مزید بڑھتا گیا اور آخرکار یہ حقیقی نفرت میں بدل گیا۔ لہٰذا فہیم نے قاسم کے خلاف سازش کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چونکہ قاسم ذہین تھا، اس لیے وہ فہیم کی ذہنیت سے خوب واقف تھا۔ فہیم نے قاسم کو نقصان پہنچانے کے لیے منصوبے کے بارے میں سوچا۔ سارا دن اس نے اسی منصوبہ بندی میں ضائع کر دیا۔ قاسم جانتا تھا کہ فہیم کو اس کی دولت پر حسد تھا اور وہ اس کے خلاف سازش کرنے میں وقت ضائع کر رہا تھا۔ قاسم اپنی دولت سے اپنے پڑوسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فہیم کی جگہ سے بہت دور اپنی جگہ تبدیل کرنے کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ وہ ایک دور دراز ملک میں چلا گیا اور ادھر ہی آباد ہو گیا۔ آرام سکون سے وہاں نیک استاد کی حیثیت سے رہائش اختیار کر لی۔ ہر وقت اس کی باتیں سننے کے لیے لوگوں کا ہجوم لگا رہتا۔ جوں جوں دن گزرتے گئے، وہاں رہنے والے لوگ اسے ایک مقدس انسان سمجھنے لگے۔ اس کا نام اور شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اگلی صبح یہ خبر فہیم نے بھی سنی، لہٰذا وہ اسے دیکھنے کے لیے بہت بےتاب تھا۔ اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ قاسم کو فہیم کی پرانی نفرت پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے فہیم کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا۔ فہیم نے ایسا برتاؤ کیا جیسے وہ قاسم کا قریبی دوست ہو، لیکن اس کے ذہن میں ایک خفیہ منصوبہ تھا۔ قاسم نے فہیم کو اچھا کھانا دیا۔ رات کے کھانے کے بعد دونوں اپنے گھر کے صحن میں چلے گئے۔ صحن میں ایک کنواں تھا۔ جب وہ کنویں کے قریب چل رہے تھے تو فہیم نے اچانک قاسم کو کنویں میں دھکیل دیا۔ چونکہ قاسم کو تیرنا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ کنویں میں ڈوب گیا، لیکن وہ بہت خوش قسمت تھا۔ اس نے کنویں کے نیچے ایک نئی سلطنت دیکھی۔ جب وہ نئی سلطنت میں داخل ہوا تو بادشاہ کے خادم اسے بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ دربار میں ایک وزیر نے قاسم کو مقدس آدمی تسلیم کیا اور اس نے بادشاہ کو اس کے بارے میں بتایا۔ جب بادشاہ نے یہ خبر سنی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے ذہن میں سوچا، میری بیٹی کو طویل عرصے سے ایک عجیب بیماری ہے، کوئی بھی اسے ٹھیک کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن وہ اسے ٹھیک کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے قاسم سے درخواست کی کہ وہ اس کی بیٹی کی بیماری کا علاج کرے۔ اس نے اسے ایک اچھا انعام دینے کا وعدہ کیا اگر وہ اس کی خطرناک بیماری کو ٹھیک کر دے گا۔ قاسم نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنی خاص طاقت سے سلطنت کی شہزادی کو شفا بخشی۔ شہزادی بہت خوش تھی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے قاسم کو خوش آمدید کہا اور اسے اپنا ساتھی بنا لیا، لہٰذا وہ خوشی سے محل میں رہتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد قاسم اپنے پرانے علاقے میں واپس چلا گیا۔ جب وہ اس جگہ کی طرف بڑھا تو اس نے ایک بھکاری کو دیکھا۔ جب اس نے اسے قریب دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا پرانا پڑوسی فہیم تھا۔ اس نے فہیم سے پوچھا، کیا تم مجھے پہچان سکتے ہو؟ فہیم، تمہیں کیا ہوا؟ میں قاسم ہوں۔ اب فہیم نے حیرت سے آہستہ آہستہ منہ کھولا اور کہا، تم قاسم ہو؟ میں نے اس دن تمہیں تمہارے باغ کے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ قاسم نے جواب دیا کہ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے اچھا سوچا ہے۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ ایک نئی سلطنت میں پہنچ گیا اور اب بادشاہ کا وزیر بن گیا ہے۔ قاسم نے فہیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے حسد نے مجھے وزیر بنا دیا اور اس نے تمہیں بھکاری بنا دیا۔ تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ اب فہیم نے افسوس سے سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر تک روتا رہا۔ فہیم نے کہا، قاسم، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ مجھے اب تم سے حسد نہیں ہے۔ میری غلطیوں کو معاف کر دو۔ قاسم متاثر ہوا اور اس نے فہیم کو گلے لگایا۔ پھر اس نے اسے دوبارہ کاروبار شروع کرنے کے لیے کافی رقم دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد کبھی نہ کریں۔ زندگی بہت مختصر ہے، دوسروں کی کامیابی سے خوش ہوں اور کبھی کسی کے لیے برا نہ سوچیں، کیونکہ آپ نے مکافات عمل کے بارے میں سنا ہی ہوگا، جو کریں گے وہی بھریں گے۔